جی ڈیئر ویورس السلام علیکم۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں شاعری کے حوالے سے کچھ اپنی معروضات آپ کے گوش گزار کروں۔ شاعری کیا ہے، شاعری کی تعریف کیا ہے، شاعری کسے کہتے ہیں؟ اسی تناظر میں مجھے سر فلیپ سڈنی کی رائے بہت ہی اہمیت کی حامل دکھائی دیتی ہے۔ سر فلیپ سڈنی کہتے ہیں کہ شاعری وہ پہلی دایا ہے جس کے دودھ نے مشکل علوم کو ہضم کرنے کا حوصلہ بخشا ہے۔ دوسری طرف میں دیکھتا ہوں تو اس سے بھی بہت زیادہ مؤثر اور بہت زیادہ خوبصورت بات پروفیسر ڈاکٹر مزمل حسین کہتے ہیں کہ اگر رات کا وقت ہو، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہو اور آپ کسی جنگل سے گزر رہے ہوں اور پھر گزرتے ہوئے آپ کو یہ احساس ہو کہ کہیں کوئی روشنی ہونی چاہیے جس کے ذریعے ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں، تو اگر آپ کو کسی بھی جھونپڑی کے اندر، کسی بھی ایک غریب کی کٹیا کے اندر دیا، چراغ یا شمع جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو اس کا نام شاعری ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ ہم آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ جناب بس وہ شاعری جو ہے جس میں حسن و عشق کی بات کی جائے، رومانویت ہو، بلکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ شاعری جو ہے وہ اس کے اندر جذبات، اس کے اندر احساسات اور اس کے اندر غم جانا کے ساتھ ساتھ غم دوراں کو بھی آج ڈسکس کیا جا رہا ہے اور موضوعات جو ہے وسعت اختیار کر چکے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ میں اردو نظم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے نظم گو شاعر کون ہیں۔ جب ہم اردو ادب کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے عہد میں ایک شخص تھا جس کا نام مسعود سعد سلیمان تھا۔ وہ حافظ محمود شیرانی کی تحقیق کے مطابق اس کا کوئی شعر اب موجود تو نہیں ہے، لیکن فوری بعد ہی امیر خسرو جو طبلہ کے بھی موجد ہیں، امیر خسرو کے اشعار جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو پھر جمیل جالبی کے بقول کہ قلی قطب شاہ جو ہیں وہ صاحب دیوان شاعر تھے اور ان کی شاعری کے اندر جو ہے یہ ہمیں سارا دکھائی دیتا ہے، نظم کے کچھ نہ کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے کہ جس شخص نے اردو نظم گوئی کو رواج بخشا، اس کو بام عروج پہ پہنچایا اور نظم کے اندر انہوں نے انسانی زندگی سے جڑے ہوئے مسائل کو موضوع سخن بنایا، ان میں نمایاں نام سن 1735 میں جس کی پیدائش ہے اور 1830 میں جو وفات پاتے ہیں سب کو معلوم ہے، نذیر اکبر آبادی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے اردو نظم گوئی کو بام عروج پہ پہنچایا۔ انہوں نے روٹی، مفلسی اور آٹے دال کا بھاؤ، یہ اس طرح کی نظمیں، دیوالی، ہولی، مطلب جو انسانی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل تھے ان کو موضوع سخن بنایا اور لوگوں نے ان کو اس وقت کوئی قدر نہیں کی، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ یہ عجیب موضوعات چھیڑ رہے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت حسن و عشق اور محبوب کے تل و رخسار، اس کے حسن و جمال کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر تھے، انہوں نے عوامی مسائل کو ہی زیر بحث لانا عافیت سمجھی اور اس کے اندر ہی اپنے شاعری کا جو ہے ایک عظیم فریضہ سر انجام دینا سمجھا، جس میں وہ اس وقت تو کامیاب نہ ہوئے، لیکن بعد میں آنے والوں نے جب ترقی پسند تحریک شروع ہوئی اور انہوں نے انسانی مسائل کو دیکھا، کس شاعر نے زیادہ جو ہے خوبصورتی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ جو ہے بڑی ہی محبت کے ساتھ اس کو برتا ہے، تو دیکھا گیا کہ نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ واحد اردو زبان و ادب کے شاعر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے موضوعاتی نظمیں تخلیق کی ہیں۔ ان کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس انجمن پنجاب کے مشاعرے ہیں اور پھر جو ہے رحم، انصاف، ان ایسے موضوعات کے اوپر جو ہے وہ شاعری کرتے ہوئے ہمیں مولانا الطاف حسین حالی دکھائی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے انجمن پنجاب نے بھی اردو جدید نظم نگاری میں جو ہے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے اب اردو نظم نگاری کو جو ہے وہ رواج بخشا گیا۔ جدید نظم کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جدید نظم کے اندر جو ہے سب سے زیادہ نام مجید امجد کا لیا جاتا ہے، اور انہوں نے بھی شاعری کی ہے
اور جو ہے شاعری کے اندر جو ہے جدید موضوعات کو زیر بحث لائے ہیں، اور مجید امجد جو ہیں یقیناً اردو ادب کا ایک سرمایہ ہیں، اور اسی طرح جو ہے دیگر لوگوں نے بھی ان کی محنت، ان کی کاوش اور ان کے جذبات کو سراہا ہے۔ تو اب جو ہے نظم کے حوالے سے اس کی تعریف کیا ہے کہ نظم کے معنی جو ہیں موتیوں کو لڑی میں پرونا، یعنی ترتیب دینا، تو منظم کرنا۔ تو نظم جو ہے اس کے اندر موضوعات، اس کے اندر اشعار کی کوئی قید نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے موضوعات جتنے بھی آنا چاہیں آ سکتے ہیں، جس چیز پہ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ایک نظم جو ہے وطن کے اوپر ہے تو پھر وہ وطن کے اوپر ہی رہے گی۔ اگر ایک نظم جو ہے کسی مطلب ہے کہ شاعر کی تعریف میں ہے تو پھر اسی کی تعریف میں ہی رہے گی۔ اگر کوئی جو ہے ظلم کے اوپر لکھی گئی ہے، جبر کے اوپر ہے، تو پھر جبر کے اوپر ہی ہوگی۔ تو اسی طرح جتنے بھی نظمیں ہیں وہ ان کا جو ہے موضوع جو ہے وہ ایک ہی رہتا ہے، البتہ غزل کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ غزل کے چیپٹر میں، وہ غزل کے وقت جو ہے بتائی جائیں گی۔ تو اسی طرح میں ایک نظم کا بطور حوالہ آپ کو نظم جو ہے پیش کیے دیتا ہوں، سماعت کیجیے۔ ساحر لدھیانوی کی ہے۔ ایک ہی بات ہوگی، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر، بم گھروں پر گریں یا سرحد پر، روح تعمیر زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلیں یا اوروں کے، زیست فاقوں سے بل بلاتی ہے، ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو یا ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے، زندگی میتوں پہ روتی ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی، اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھینک یو۔